اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں رہبر شریعت، وارث حقیقت، اسرار حقیقت، ناظر انوار حقیقت، سلطان طریقت، شہباز حقیقت حضور بابا جی سرکار برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات زندگی پر روشنی ڈالی، اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں اپنے پیر و مرشد حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے وصال مبارک پر روشنی ڈالوں گا۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت میری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا اجر و ثواب مجھے عطا فرمائے۔ تو آئیے سنتے ہیں حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک۔ موت سے پہلے مر جانا جوکھوں کا کام ہے۔ 40 برس قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج میں اپنا جنازہ پڑھ کر آ رہا ہوں۔ مسلسل 40 برس الفی میں گزار دیے۔ اوقات کار کا اندازہ ایسا کہ ہر دن کو زندگی کا آخری دن اور ہر رات کو آخری رات سمجھا۔ صورت کار سے معلوم ہوتا کہ وادی سلوک کا البیلا مسافر اگلی منزل سے پہلے اعمال حسنہ کے گلدستہ میں مزید پھولوں کا اضافہ چاہتا ہے۔ وصال مبارک سے 10 روز قبل 17 جنوری بروز جمعہ کچھ زائرین نے مجھ سے شکوہ کیا کہ ہم بعض اوقات بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہر آنے والے کی شدید تمنا ہوتی ہے کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کرے، ان کے قریب بیٹھے باتیں کرے اور مسلسل زیارت کرتا رہے، اور اسے ہٹانے والا یا منع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن دربار شریف کے کارکن سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات اور مزاج کے مطابق نظم و ضبط کی پابندی ملحوظ رکھتے، تو بعد از نماز جمعہ بندہ خطا کار نے دست بستہ عرض کیا، سرکار رحمۃ اللہ علیہ ظاہرین طویل زیارت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، فرمایا آئندہ عام زیارت ہوگی۔ پھر میں نے یہ اشعار پڑھے، رہوں محروم میں ان کے کرم سے ہو نہیں سکتا، یہ دل گر ہے تمہارا تم سے پردہ ہو نہیں سکتا، ہماری بات کس نے رکھ لی طور والوں میں، پکارا کون ادھر آ تجھ سے پردہ ہو نہیں سکتا، یہاں رہتا ہے مجمع پاک باز ان محبت کا، تیرے کوچے میں آ کر کوئی رسوا ہو نہیں سکتا۔ وصال مبارک سے 40 گھنٹے قبل بروز جمعۃ المبارک کے دن 1 بجے راکم الحروف سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری سے مشرف ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم محل کے برآمدے میں تشریف فرما تھے۔ نقیب خاص محمد نجیب اللہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ضمیر آ گیا ہے۔ یہ عاجز قدم بوسی کی سعادت سے سرفراز ہوا۔ نجیب بھائی کو حکم دیا کہ اسے وہ لا کر دو۔ میں کچھ نہ سمجھا۔ نجیب صاحب قرآن کریم محل کے اندر تشریف لے گئے اور تقویم دارالحسان کی 2 بڑی پیکٹ لائے۔ میں اس عنایت پر مسرور ہوا۔ نجیب صاحب فرمانے لگے کہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ 2 روز سے مسلسل تاکید فرما رہے تھے کہ یہ ضمیر کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صف اول میں دائیں کنارے پر تھے۔ دائیں بائیں نقیبان خاص برادران محمد شفیع اور نجیب اللہ تھے۔ ہم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے عین پیچھے دوسری صف میں تھے۔ نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نصف گھنٹہ مسلسل حالت استغراق میں رہے۔ چہرہ مبارک آفتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ زائرین نے جی بھر کر زیارت کی۔ نمازیوں سے عرض کیا گیا کہ سنت اور نوافل پورے کر لیں۔ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کیف حضوری میں مستغرق دنیا و مفیحہ سے بے نیاز کسی اور ہی عالم میں جا نکلے۔ نجیب بھائی نے مجھے حکم دیا کہ کچھ پڑھ کر سناؤ تاکہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ زائرین کی طرف متوجہ ہوں۔
میں نے حدیث مبارکہ اور مقالات حکمت از جلد سونگ بلند آواز سے پڑھنا شروع کیے۔ مزید 15 منٹ کے بعد کیف میں کچھ کمی آئی۔ بڑی بڑی مخمور آنکھوں کے دریچے آہستہ آہستہ واہ ہوئے۔ استفسار فرمایا، نماز ہو گئی؟ عرض کیا گیا جی ہاں۔ فرمایا اندر لے چلو، بیویوں کو رخصت کر دے۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور 5 بجے شام تک صابر رحمۃ اللہ علیہ صاحب والے پلاٹ میں رہے۔ مقالات حکمت سماعت فرمائے، نہایت لطیف و اشارات پر مبنی کلام سے مستفیض فرماتے رہے، جو کہ زیادہ تر فنا و بقا کے موضوعات پر مبنی تھا۔ کچھ عرصہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اب یا حیّ یا قیوم ہی باقی رہ گیا ہے۔ اس روز نماز عصر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صابری رحمۃ اللہ علیہ کلی کے سامنے باجماعت ادا فرمائی۔ یوم بدر کی مناسبت سے کلام ہوا تو آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، ریش مبارک تر ہو گئی۔ گولو گیر لہجے میں اشارتاً موت و حیات کا تذکرہ فرمایا۔ ہم رونے لگے۔ عرض کیا سرکار رحمۃ اللہ علیہ ابھی نہیں۔ فرمانے لگے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی لینے آ جائیں تو انکار کون کر سکتا ہے۔ پھر ہمیں تسلی دینے کے لیے اچانک موضوع بدلا اور فرمایا پلاٹ کے دوسری طرف بھی ویل چیئر کے لیے رستہ بنے گا، میں وہاں سے آئی کیمپ میں موجود مریضوں کو دیکھ سکوں گا۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ میں نے عرض کیا سرکار 3 فروری کو بروز سوموار میری الیکشن ڈیوٹی ہے، سال ہر سال کی مسلسل حاضری میں ناگا ہو جائے گا، یہ ایسی قضا ہوگی جس کی کبھی ادا نہ ہو سکے گی۔ فرمایا آپ کی ڈیوٹی نہیں رہے گی یا میں نہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ سوموار کو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا اور اگلے سوموار کو الیکشن ہوئے۔ 5 بجے شام قرآن کریم محل کی طرف واپس لوٹے۔ برآمدے میں پہنچ کر دوبارہ نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ عرض کیا سرکار نماز تو پڑھ لی ہے۔ فرمایا ایک دفعہ پھر پڑھاؤ۔ قرآن محل کے اندر داخل ہوئے۔ فرمایا نماز پڑھاؤ۔ عرض کیا سرکار نماز تو پڑھ لی ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ پھر پڑھاؤ۔ میں نے حسب معمول الوداعی سلام عرض کیا، قدم بوسی کے لیے آگے بڑھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت دست شفقت دراز فرمایا۔ میں نے دست بوسی کی، میرا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا اور مخمور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگلی صبح بروز ہفتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا میڈیکل چیک اپ ہوا، تمام رزلٹ نارمل تھے۔ عام مشتاقین دید کو سیراب فرمانے 4 مرتبہ باہر تشریف لائے۔ بروز اتوار قبل از دوپہر نارمل تھے۔ دوپہر کو اچانک طبیعت قدرے ناساز ہوئی، فوراً معالجین بلائے گئے، مگر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پاس لے جا چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1:30 بجے دوپہر کا وقت تھا۔ جلال و جمال کا مظہر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی تھے، مگر وصال کے بعد چہرہ انور پر سکون و وقار امیز سفیدی دیدنی تھی۔ عجب کیف و کمال تھا کہ دیدہ دیدار سے مزید تشنگی محسوس کرتے۔ رخ انور سے پھوٹتی ہوئی نورانی کرنیں پورے ماحول کو منور کر رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ذرا استراحت فرما رہے ہیں، ابھی اٹھ بیٹھیں گے۔ بھائی نجیب اللہ اور صاحبزادی انیس اختر وصال کے وقت موجود تھے۔ قبل از معمول کے مطابق تلاوت قرآن کریم کی سماعت جاری تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیکاری محسوس کی۔ آخری لمحات میں ایسی بے چینی فطری عمل ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور منہ پر ملتے تھے۔ چادر مبارک کبھی منہ پر لیتے اور کبھی ہٹا دیتے۔ عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستغرق ہمارے شیخ اس عالم میں باری باری دونوں ہاتھوں کو سینے مبارک پر رکھتے۔ چند لمحوں بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سانس میں گرگراہٹ محسوس ہوئی۔ ادھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پسندیدہ سورت یوسف کی تلاوت مکمل ہوئی، ادھر یہ پاک روح عالم قدس میں پہنچ گئی۔ ارض و سماء ان پاکیزہ کلمات سے گونج اٹھے۔ اے مطمئن روح، اپنے پروردگار کی جانب چل، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ میرے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ الفجر آیات 27 تا 30۔ تو بس اس شخص کے جو تہے مزار چلا گیا ہے، کمی تو بس میرے پیر کی جو تہے مزار چلا گیا۔ وہ سخن شناس وہ دور بھی، وہ گدا
حسین وہ بہرے علوم دین میرا تاجدار چلا گیا وہ حسین وہ بہرے۔ اتوار 16 رمضان المبارک 1417 ہجری 26 جنوری 1997 آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال ہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق محمد عجیب اللہ نے غسل دینے کی سعادت پائی اور وصیت ہی کے مطابق گولر والی پلاٹ میں صابری رحمۃ اللہ علیہ کلی کے اندر لحد مبارک تیار کی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کی نشاندہی خود فرمائی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جسے صابر رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا ظاہری وجود سے قدم رنجا فرما کر رونق بخشی۔ صابری مچ کی سفید راکھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنا مریضوں کو عنایت فرماتے جو بفضل الہی اکسیر کا درجہ رکھتے۔ ماشاء اللہ۔